الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج الحمدللہ یہاں مانچسٹر میں جامع مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ آج کی اس نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں وہ سب پوری پلاننگ کرنی، اس کی اسٹریٹجی بنانی۔ خود آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کی وائف کے ذمہ کیا کیا کام ہے، بچوں کے ذمہ کیا کیا کام ہے، ان کو ایک ٹاسک دے دیں کہ ایٹ لیسٹ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ پورے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کیا ہم نے یہ پڑھا ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پورا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک پورا قرآن ترجمے سے، اور ہم صبح شام باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ دنیا کی کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے، اس پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپنی ایک چھوٹی سی بکلیٹ جو ہوتی ہے، مینول جو ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کا ایسی ہے، آپ اگر کوئی موبائل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا پورا ایک سسٹم آتا ہے کہ اس موبائل کے کیا کیا فیچرز ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو جو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ساتھ میں ایک مینول بھی دے دی، یہ کتاب ہے، اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو لکھا ہوا ہے۔ آنکھ کا استعمال کیسے، کان کا استعمال کیسے، زبان کا استعمال کیسے، جسم کا استعمال کیسے، یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا کامیاب انسان بن جاؤں، لیکن جو کامیابی کی کنجی ہے اس کو کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ مجھے بتائیے، کبھی لے کے بیٹھے ہیں آج آپ کے بھی قرآن پاک میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے؟ ثواب کی نیت سے ہم بالکل پڑھتے ہیں، اجر کی نیت سے بالکل پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس نیت سے کبھی پڑھا یا اللہ میں پریشان حال ہوں، مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میں یہ تیری کتاب کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ مجھے رہنمائی حاصل ہو۔ تو ہم رزق تلاش کر رہے ہیں لیکن رزاق کو بھولائے بیٹھے ہیں۔ نفع چاہتے ہیں، کاروبار میں بزنس میں نفع ہو، نافع کو بھولائے بیٹھے ہیں۔ تو کس طریقے سے کام ہوگا؟ تو بھائی سوچیں، پلاننگ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو ڈیوٹیز بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ ایٹ لیسٹ پورے رمضان کے اندر ان کی 4 سے 5 قرآن تو ختم ہونے چاہیے، اور 2-3 مرتبہ جو علماء حضرات ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ 2 سے 3 مرتبہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھائیں، آگاہی دیں۔ جس عظیم الشان ذات کا یہ عظیم الشان کلام، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنی ساری شان اس قرآن میں جمع ہے۔ کتاب ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا اللہ غفور الرحیم ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اگر اس وقت کنگ کی طرف سے، برطانیہ کے کنگ کی طرف سے کوئی لیٹر اگر آ جائے، اس میں کتنی ویلیو ہے؟ آف کورس کنگ کا لیٹر ہے، اور اس کو کس طریقے سے آپ اس کو اہتمام سے لیں گے، اہتمام سے رکھیں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ قرآن تو کلام الملوک کی ملوک الکلام، قرآن جو ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہے، جتنے بھی کلام۔ تو بھائی قرآن پاک کو سمجھیں، فکر کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے،
یہ اس میں اللہ کی طرف سے الگ انوارات ہوتے ہیں، ایک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انرجی خود بخود آتی ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسوں میں، نمازوں میں، فجر میں، یہ آپ کو ساری چیزیں سپورٹ کرتی ہیں۔ جس عظیم الشان ذات کا، یہ عظیم الشان کلام، جس عظیم الشان ہستی پر، جس عظیم الشان بستی میں، جس عظیم الشان مہینے میں، جس عظیم الشان رات میں یہ نازل ہوا، کیا اس کی تلاوت ہم اس کے شان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو بھائی اگر کامیابی چاہتے ہو، خدا کی قسم قرآن کی تعلیمات پہ جاؤ۔ ناکامی ہے، کاروبار میں کبھی ترقی نہیں ہوگی، نقصان ہی نقصان ہوگا، روتے رہو گے ساری زندگی۔ اور آج پریشانی جو ہے نا، وہ بنیادی پریشانی ہم سب کی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ کیا بزنس کریں گے ہم؟ کیا کاروبار کریں گے ہم؟ کیا بچوں کو پالیں گے ہم؟ جو اصل کام ہے وہ تو ہم نے کیا نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ مالی پریشانی، بچوں کی طرف سے پریشانی، بیماریاں، ہر طریقے سے چاروں طرف سے پریشانیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکون، بے سکونی عام ہو جائے گی۔ پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، سکون نہیں ہے۔ حدود اللہ کو توڑا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا۔ یہ سوچیں ذرا، ان چیزوں کو سوچیں، غور کریں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، جو آپ کے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، اپنے دادا، اپنے گرینڈ فادر، ان سے پوچھیں ذرا کہ آج سے 50 سال پہلے وہ ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے۔ بچے تو ہیں ہی ہیں، بہن بھی ہے، بیوہ بہن بھی ہے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن، اس کا مسئلہ، ماں باپ بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا، اپنا گھر بھی چلانا۔ آج باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، بہو بھی جاب کر رہی ہے، پھر بھی پریشانی ہے۔ سوچیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک مہینہ سایہ فگن ہے، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ سب سے امیر ترین آدمی اس وقت دنیا میں وہ ہے جس کے بچے حافظ قرآن ہیں، سب سے امیر ترین۔ اسلام کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت اگر ہے تو دولت قرآن ہے۔ اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اچھا امیر ترین کیسے بھائی؟ مولانا صاحب امیر ترین کیسے؟ ہمیں تو کھانے کو نہیں ادھر کرنا، آپ کہہ رہے ہیں امیر ترین ہے۔ انسان کو اپنی ویلیوز کا نہیں پتا، اس کی اپنی ویلیو کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قرأ الحرف من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے ایک حرف تلاوت کیا، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ حرف۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، کتنے ہو گئے؟ 30۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں کوئی یہاں پہ؟ آپ ہیں؟ اچھا، اب آپ اگر حساب لگانے کے لیے بیٹھے ہیں نجیب بھائی، آپ حساب لگائیے ذرا کہ ایک بچہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کہاں پہ؟ رمضان کے مہینے میں اگر پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے کیلکولیشن کریں، آپ کا سسٹم فیل، آپ کا کمپیوٹر فیل، آپ چارٹرڈ
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے فیل فلاپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 لیٹرز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے لیٹرز ہیں؟ 19. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو تو شور ہے. چلو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں چینج کر دیتا ہوں. نیکی کو آپ پاؤنڈز کر لیں. کتنے پاؤنڈ؟ ڈالر آج کل کے لیے نا مولانا صاحب پیسوں کی بات کرو یار, کیا نیکی ویکی کی بات کر رہے ہو؟ چلو 190 پاؤنڈز ٹھیک ہے, یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے. نیکی جو ہے نا اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کنسیڈر کر لیں کہ پاؤنڈز ہیں, پیسے ہیں, کرنسی ہے. مولانا صاحب یہ تو بات کر رہے ہیں نا, اب یہ پیسے آئیں گے, کیسے پیسے آئیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 190 پاؤنڈز یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے. یہ بینک سے میسج نہیں آیا کہ ابھی پیسے ابھی ٹرانسفر ہوں گے, بیچ میں کسی بینک نے روک لیے ہیں پھر پیسے آئیں گے. نہیں, یہ ٹرانسفر ہو چکے, ڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یہ بچہ جماعت کے ساتھ پڑھے. 190 پاؤنڈز کو ملٹیپلائی کریں آپ 27. پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے ساتھ آپ کا بچہ شب جمعہ میں پڑھے. پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے ساتھ شب جمعہ میں رمضان کے مہینے میں. جو 1000 آئے ہیں 1000 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 70% اور انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے ساتھ شب جمعہ میں رمضان میں شب قدر میں خیر من الف شہر. سسٹم آپ کا یہاں پہ جب یہ ملینز تک بات جائے گی نا تو وہ آپ کا سسٹم فیل ہو گیا. لیکن اللہ کی رحمت کے خزانے ابھی کم نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا جی اور آگے چلو. پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے ساتھ شب جمعہ میں رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اور خانہ کعبہ میں حرم مکی میں. ملینز کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 100,000 تو سر کہاں چلی گئی بات؟ We are talking only about بسم اللہ الرحمن الرحیم. What about the entire Quran? ہم صرف بسم اللہ کی بات کر رہے ہیں, ملینز میں بات چلی گئی. ملینز کا نیکی معاف کرنا نیکی آپ پھر جب وہ نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ امیر ترین ہے کہ نہیں. جب آنکھیں بند ہوں گی تو صحیح معنی میں پتہ چلے گا الحمدللہ یار میں تو پورا انویسٹمنٹ جو میں نے کی تھی ماشاءاللہ میرے بینک اکاؤنٹ میں تو آخرت میں. ایسے تھوڑی, یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان نہیں ہے نا ہمارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا, محل دوں گا, باغات دوں گا. ہمارا ایمان ہی نہیں کہ جنت میں محل بھی ملے گا, باغات بھی ملیں گے. یہاں کا کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے کہ جاب کرو گے گاڑی دوں گی, بنگلہ آپ کو کمپنی دے گی, آپ کو جو ہے نا یہ دے گی وہ دے گی, میڈیکل فری ہوگا. فوراً بھاگے جاتے ہیں یار یہ بڑی کمپنی جوائن کرنی ہے. اپنی حقیقت کو سمجھو مسلمانوں, اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے, ہم اس کا خیال ہی نہیں کر رہے. جو حافظ قرآن گھر میں بچے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. میں نے آپ کو یہ چند تھوڑے سے منٹ میں اس کی مثال بتا دی. آپ کیلکولیشن کریں گے تو سسٹم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں کر ہی نہیں سکتے. تو بھائی قرآن کو پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. کسی وجہ سے آپ یا آپ کے بچے انسان ہے. آپ نے تقریر سنی مولانا صاحب کیا بڑا تھا, بڑے کاش میں حافظ ہوتا. نجیب بھائی کاش میں حافظ ہوتا. شوکت بھائی ایسی ہے آدمی کہتا نا کہ بھائی میں کاش حافظ ہوتا. تو کم از کم اپنے بچوں کو عاشق قرآن بنا دیں. اگر آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکا کسی وجہ سے, اس کو آپ عاشق قرآن بنا دیں. وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے. اس کو ذرا سا موقع ملا قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے. گاڑی میں ہے تو قرآن, سفر میں ہے تو قرآن, اسکول آ رہے جا رہے تو قرآن, مسجد آ رہے جا رہے تو منہ پہ ہر وقت قرآن. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں رہے گا انشاءاللہ. تو میں آج کر رہا تھا یہ رمضان کا مہینہ ہے, کوشش کریں خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنی فیملی کو بھی, بالخصوص ایک
سسٹم بنا لیں, ایک اسٹریٹجی بنا لیں کہ ہمارا یہ فریم ورک ہے, یہ رمضان کے شروع کے 10 ڈیز میں ہم نے یہ کرنا ہے. 10ویں دن بیٹھ کے سنڈے کو یہ طے کریں. دیکھیں فیملی آج کل سب سے بڑے ہمارا فیملی پرابلم کیا ہے, ٹائم نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, بڑے بچوں کا بھی سسٹم ہے, چھوٹوں کا بھی ہے. بڑوں کا تو یہ ہے کہ بھی کھانا ساتھ کھائیں بیٹھ کے دسترخوان پہ ایک ٹائم. کوئی رات کو ہم ٹیبل پہ سب کھانا ساتھ کھائیں گے. کھانے کی ٹیبل پہ جو بات چیت ہوتی ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈسکشن ہو جاتی ہے. اگر آپ اسپیشلی ملنا چاہیں گے تو ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس, وہ یہاں مصروف ہے, وہ وہاں مصروف ہے. تو اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں, ہر 10ویں دن اسسمنٹ کریں, بیٹا کیا پڑھا, 10 دن ہو گئے, کتنے سپارے کر لیے, تمہارا کتنا ناظرہ ہو گیا, 10 پارے ختم ہو گئے, الحمدللہ, آگے چلو. تو یہ چیک اینڈ بیلنس, آپ گھر کے سربراہ ہیں. باپ جو ہے گھر کا سربراہ ہے, ماں جو ہے وہ گھر کی سربراہ ہے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اخلاقیات, قرآنی تعلیمات یہ سکھائیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس طریقے سے ایک مینول ہوتی ہے ہاؤ ٹو یوز, کیسے اس کو آپ استعمال کریں گے, قرآن میں ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی. ایک ایک چیز کا تذکرہ پیدائش سے لے کے موت کے بعد تک کے حالات قرآن پاک میں درج کرتے. کھانا, پینا, اٹھنا, جاگنا, سونا, طلاق, جائیداد, وراثت, معاشرت, خاندانی سسٹم, فیملی سسٹم, کاروبار, تجارت, ہر چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر. لیکن ہم پڑھتے تو پڑھیں اس کو. آخری بات, بہت امپورٹنٹ چیز, آج کل اکثر ہمارے بھائی سننے میں بھی آتا ہے کہ بہت پریشان ہیں کاروباری, فائنینشلی. دیکھیں فائنینشلی کاروباری طور پہ جو پریشانی ہوتی ہے نا, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ایک ہے, وہ ہمارے یہاں ہے کہ ہم لکھنے پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں, کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کرتے. بس انشاءاللہ اللہ برکت دے گا, بسم اللہ کرے شروع کرتے. حالانکہ لکھنے پڑھنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے, نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا کاروبار کی اہمیت ہے, بتائیے. آف کورس نماز کی اہمیت ہے نا, نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے. ایسی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن میں اتاری ہیں وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, چھوٹی سی آیت, اور بہت سارے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ایک چھوٹی سی آیت. لیکن لین دین کاروباری اعتبار سے قرآن میں جو اللہ نے سب سے بڑی آیت اتاری, ایک صفحے کی آیت ہے, 15 پیجز کا قرآن, 1 پیج کی پوری آیت ہے. اس میں سب یہی لکھا ہوا ہے, ایگریمنٹ کیسے سائن کرنے, لین دین کا معاملہ کیا ہے. کوئی بھی بات اس کو لکھ لو تاکہ آگے چل کے تمہارے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. کوئی بھی معاملہ کریں اس کو لکھ لیں میرے بھائی. آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں, یہ قیمتی ایام آ رہے ہیں رمضان کے مہینے, اس کو ضائع نہ کریں. کوئی بھی کام آپ بغیر پلاننگ کے کرتے ہیں نا, کبھی نہیں ہوگا. اس کو پلاننگ کریں, سسٹم بنائیں. آج ہی سب گھر میں جا کے بچوں کو جمع کریں, چھوٹے بچوں کو ٹاسک دیں, بیٹا یہ لاسٹ 10 سورج تمہاری یاد ہونی چاہیے, بیٹا سورہ یاسین تم نے یاد کر لیا, بیٹی سورہ ملک آپ کی اس رمضان میں یاد ہونی چاہیے. رمضان کے آخر میں ہم بیٹھیں گے 27 نائٹ کو, افطار کریں گے. اس افطار سے پہلے سب کا اسسمنٹ ہو جائے گا, ہاں جی ماشاءاللہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا یاد کیا, آپ نے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین.